نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 84 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب کو بھیجا۔ قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم عبدوا اللہ تم سب عبادت کرو ایک اللہ کی۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ سٹارٹ کیا، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کے واقعات کو اب یہاں پہ بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا ہم نے، عاد کا، سمود کا، اور اب شعیب علیہ السلام کا، کہ ہر نبی جب بھی اپنی قوم اور ملت کی طرف گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ان کو احکامات دیے وہ یہ تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مالکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، اور نہ تم سب کمی کرو ماپ میں، والمیزان اور تول میں۔ انی اراکم بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر اچھے حال میں، وانی اخاف علیکم اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم محیط گھیر لینے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قومی اور اے میری قوم اوفوا المکیال سب پورا کرو ماپ کو، والمیزان اور تول کو، وبالقسط اور انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا اور نہ تم سب کمی کرو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور نہ تم سب پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین سب فساد کرنے والے۔ بقیت اللہ اللہ کا بچا ہوا جائز منافع، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم سب ایمان والے، وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب، من جملہ، من حیث القوم، غیرہ غیر، اغیار اور غیر اللہ، تنقصو نقص، نقائص اور تنقیص، المیزانہ میزان، موازنہ اور وزن اور اوزان، یرا رویت حلال کمیٹی، مرئی اشیاء وغیرہ، بخیر خیر و عافیت، بخیر دعائے خیر، اخاف خوف، خائف، علیکم علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، محیط احاطہ، اوفو افائے عہد، بالقسط قسط، اقساط مساوی اقساط پر، لا تعداد، لا علاج، لا محالہ، مفسدین فساد، فسادی اور مفسد، بقیتو باقی، بقیہ بقایا جات، مؤمنین امن ایمان اور مومن، بحفیظ حفاظت، حافظ اور محافظ کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، مکیالا ماپ، تبخسو کم دو، تعثو پھرو، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس سارے ریپیٹیڈ ورڈ ہیں اور سملر ورڈز ہیں اردو کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں کہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو جو بھیجا کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کمی کرو ماپ اور تول میں، یعنی جب تم چیزیں بیچو یا خریدو تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں اچھے حال میں، یعنی بیچتے اور خریدتے ہوئے مال میں کمی نہ کرو، اور میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اگر تم ایمانداری کا مظاہرہ کرو گے تو میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آخرت میں، یعنی یہاں پہ بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رزق حلال طیب انسان کھاتا ہے اگر اس طرح سے کرے،
اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے. دیکھیں کہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں. اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. یعنی میں سب باتیں تمہیں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جس طرح پہلی قوموں پر مختلف عذاب آئے اور جن تمام باتوں پر عذاب آئے وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح امت مسلمہ میں بھی اب موجود ہیں. یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ جیسے پہلی قوموں پر پہلی ملتوں پر عذاب آئے ایسے ہی کہیں میری ملت پر میری قوم پر بھی عذاب نہ آ جائے. اور اے میری قوم پورا کرو ماپ اور تول کو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ ماپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. یعنی پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. یعنی زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. خریدتے ہوئے اور بیچتے ہوئے اپنے مال کو پورا پہنچاؤ اور فساد زمین میں کسی طرح کے نہ پھیلاؤ. اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر. یعنی کسی قسم کا کوئی فساد نہ پھیلاؤ. اللہ کا بچا ہوا مال جائز منافع بہتر ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک جائز حد تک منافع جو ہے وہ جائز ہے. ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے رزق کو کمانے کے لیے اور منافع کے لیے اور زندگی میں اپنی آسائشوں کے لیے کاروبار کرتا ہے. تو ایک جائز حد تک منافع جو ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے. یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو لمٹس میں رہ کے جائز منافع تم لے سکتے ہو اور یہ جائز ہے تمہارے لیے. نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان. یعنی میں تم پر کوئی سختی سے پیش آنے والا نگہبان نہیں ہوں. ہر نبی نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا, میں اس کے لیے پابند تھا, اللہ نے میری اس پہ لگائی تھی ذمہ داری, لیکن اس کے بعد میں تمہیں اس پر سختی نہیں کر سکتا. میں نے راستے دکھا دیے, اس کے بعد راستے پر چلنا اس کے مخالفت کرنا وہ تمہارے اختیار میں ہے. قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا اے شعیب, الصلاۃ تأمرک, کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے, او نترک ما یعبد, کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے, آباءنا, ہمارے آباء و اجداد, او ان نفعل, اور یا یہ کہ ہم کریں, فی اموالنا, اپنے مالوں میں, ما نشاء, جو ہم چاہیں, انک لانت الحلیم الرشید, بے شک تو یقیناً بہت بردبار اور بڑا سمجھدار ہے. میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. قولو, قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی, صلاۃ کا صوم و صلاۃ کا پابند, مصلی, تأمر کا امر عامر معمور اور امر ربی, نترو کا تارک صلاۃ ترکہ اور متروکہ, یعبدو عبادت, عابد معبود اور عبادت گزار, آباؤنا ابا و اجداد آبائی شہر, نفعلو فعل فاعل اور افعال, نشاء مشیت الہی ماشاء اللہ, حلیم حلم و بردباری, حلیم التبا, الرشید رشد و ہدایت, خلافت راشدہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا اے شعیب, شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا ان کی قوم نے, کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں وہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, کہ تم ہمیں تعلیمات دیتے ہو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جو واحد ہے یکتا ہے, کیا وہ تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جو شروع سے عبادت جس کی کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں, یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں, کہ ہم جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مال میں ایک جائز حد تک منافع جائز ہے اور باقی ناجائز ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہم جیسے چاہیں کریں, تمہاری نماز قرآن اور تمہارا نبی اور تمہاری کتابیں سارا کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کریں, بے شک تو یقیناً بہت بردبار اور بڑا سمجھدار ہے. کہ بے شک تو ہم ہے تو بہت بردبار اور سمجھدار, تو سمجھتا بھی ہے, لیکن کیا تجھے اس بات کی اجازت نماز اور قرآن دیتے ہیں, ہمارا مال ہے, ہمارے آباء و اجداد ہیں, جیسے وہ عبادت کرتے تھے ہم ویسے کریں گے, اور جیسے ہمارے مال پہ ہمارا مکمل اختیار ہے, ہم جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی چلانے کے قابل ہو سکیں, ہم وہ کریں جو رب کو پسند ہے, عبادت بھی واحد و یکتا کی کریں, اور مالوں میں تجارت بھی ویسے ہی کریں جیسے اللہ کو پسند ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.